बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। आज वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कौमी असम्बली में मिनी बजट या रिफॉर्म पैकेज, आई डू नॉट नो हाउ टू डिफ़ाइन इट, बट वो आज पेश हुआ। आज हम बग़ैर तमहीद बांधे अपना जो है हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर आयशा ओस पाशा, जो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं PMLN की तरफ से, और ये वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुकी हैं पंजाब हुकूमत में। इनसे आज बात करते हैं और देखते हैं कि ये बजट, मिनी बजट या रिफॉर्म पैकेज है, क्या है इसमें, अवाम के लिए क्या है, अगर और अवाम के लिए नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आप तमाम बातें इनसे करते हैं। डॉक्टर साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आई हैं आवाज़ पाकिस्तान में। दिस इज़ योर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन दिस शो, सो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। मुझे मजमूई तौर पे ये बताइए कि जो रिफॉर्म पैकेज है या मिनी बजट है, आप इसको किस तरह देखती हैं? आया ये जो रिफॉर्म पैकेज है पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत के हालात हैं उनको बेहतर करने में, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने में मुआविन साबित होगा, या आप समझती हैं कि ये एक पॉलिटिकल बजट है, इसमें वो ख़ास ऐसे रिफॉर्म पैकेज इसे नहीं कहा जा सकता? बहुत शुक्रिया वासित साहब, इट्स एन ऑनर, यू नो, वेरी नाइस कमिंग हियर। अब मैं आपसे खुल के बात करूँ, बिल्कुल खुल के जी, और एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूंगी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस तो करवाया एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, बट मैं आई वुड लाइक टू स्पीक एज एन इकोनॉमिस्ट। देखिए, आज जो बजट अनाउंस हुआ है, जो इस वक्त इकोनॉमी के अगर हम मोटे मोटे खदोखाल देखें, हम एक मेजर बजट डेफिसिट के स्टेज पे हैं। ठीक, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट मेजर है। हम टैक्स रेवेन्यूज जो मोबिलाइज हो रहे हैं उसमें 172 बिलियन का पहले ही 6 महीने में शॉर्टफॉल हो गया, गिरे हुए उस पे। करंट एक्सपेंडिचर हमसे कंट्रोल हो नहीं रहा है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल कट गया है। बजट डेफिसिट का मयार ये है कि जो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो मेजर इंक्रीज है। इस वक्त जो स्टेट बैंक से आप डेट ऑलरेडी ले चुके हैं, अ लॉट ऑफ इट इज प्रिंटिंग, थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी, वो कोई 3 ट्रिलियन के ज्यादा है। और उसमें से कुछ आपने रिटायर तो किया है, लेकिन आपकी एडिशनल डेट इस वक्त जो मनी जनरेशन हो रही है वो बहुत मेजर है। करंट अकाउंट साइड पे अगर आप देखें तो 6 महीने में, अगर आप नवंबर तक के फिगर अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स में नो ग्रोथ, बावजूद इसके कि ओवरऑल पिछले माह तो कुछ एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई 5%, 33% डिवैल्यूएशन के बाद, और इम्पोर्ट्स वगैरह में कोई खास कर्टेलमेंट नहीं। करंट अकाउंट डेफिसिट मेजर। आपने बैरूनी ममालिक से, कुछ हमारे दोस्त ममालिक से पैसे हमें जरूर मिल गए हैं। अभी तकरीबन कोई गवर्नमेंट 11 बिलियन की बात कर रही है, लेकिन हमें ये साथ साथ ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने बजट में कोई 11 बिलियन डॉलर की आपने लिया था पब्लिक डिस्बर्समेंट्स, यानी जो मल्टीलैटरल बायलैटरल एड एजेंसीज होती हैं उनसे आपको पैसे कुछ मिलते हैं। 11 बिलियन के अगेंस्ट हमें जो असल में मिला है वो सिर्फ 2 बिलियन मिला है, यानी वो पैसे बिल्कुल खत्म हो बाद में आता। पहले मुझे ये बताइए बड़े सिंपल वर्ड्स में आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो आज जो बात हुई है कौमी असम्बली में, जो काइंड ऑफ एक टैक्सेस हमने देके छूट मिली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से बात की गई, सोलर एनर्जी के हवाले से बात की गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज के हवाले से बात की, बहुत टैक्स की छूट मिली, तो आप ये नहीं समझती कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये कुछ अच्छे इकदाम हैं? मैं गुजारिश आपसे यही कर रही थी, इसलिए बैकग्राउंड बता रही थी। इस वक्त जो हमारे मकासद होने चाहिए थे इकोनॉमी, वो मुझे इस मेजर्स में होता नजर आ नहीं रहा। इसलिए कि बजट डेफिसिट आप कहाँ कम कर रहे हैं? आपने तो कुछ तोहफे बांटे, और वो तोहफे वो बांटे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, फौरी तौर पे एक्चुअली वो हमारे रिसोर्सेज पे ड्रेन होगा। और जो आपने टैक्स के मेजर्स किए हैं, वो इस तरह के टैक्स मेजर्स लिए हैं कि बड़े टेलीफोन्स पे एंड सो ऑन, सो इसका इफेक्टिव 1800 सीसी जो गाड़ी है वो कितनी गाड़ी आती होगी, इस तरह के कितने बड़े फोन लगते होंगे। यानी इफेक्टिवली आपने जो किया है वो मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उससे हमें इन दोनों जो प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं, बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में, कोई शॉर्ट रन में मेजर इम्प्रूवमेंट आता हो। लेकिन इनफैक्ट हो ये रहा है कि
انہوں نے کچھ تحفے بانٹے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے، وہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے، اس کا اثر اکانومی پہ ہوتے ہوتے 5 سال تک پڑے گا، ٹائم لگے گا۔ شارٹ رن میں جو ہمیں پرابلمز ٹیکل کرنی تھی وہ ان ایڈریسڈ گئی۔ اب بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اثر عام آدمی پہ کیسا ہوگا۔ دیکھیں جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہیں وہ زیادہ تر اپر سیگمنٹس آف دا پاپولیشن، کارپوریٹ ٹیکسز میں، بینکنگ پروفٹس پہ چھوٹ دی ہوئی ہے، بڑی گاڑیوں پہ، جو گاڑیوں کے خرید و فروخت پہ، پھر نان فائلرز جو ہیں وہ پراپرٹی اور گاڑیوں کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ یا عام آدمی کے تو استعمال کی چیزیں نہیں ہیں، عام آدمی کے استعمال میں تو جو چیزیں آتی ہیں، بجلی ہے، پیٹرول ہے، دوائیاں ہیں، گیس ہے، میجر فوڈ آئٹمز ہیں، وہ تو آلریڈی انفلیشن میں آ گیا۔ اور اگر آپ نے یہ بڑے لوگوں کو مراد دینے کے لیے، کیونکہ آپ کے ٹیکس ریونیو تو بڑھ نہیں رہے، آپ کو بورو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ویسے ہی بورو کیا جیسے آپ پچھلے 6 مہینے میں بورو کرتے آئے، یعنی اسٹیٹ بینک سے بورو کیا، اس کا مطلب یہ وہ پیسہ چھاپیں گے، پرنٹنگ آف منی ہوگی۔ اور ہر اکانومسٹ کو یہ بالکل پہلا سبق یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ پیسہ پرنٹ کرتے تو اس سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتا ہے، انفلیشن بڑھتا ہے، اور انفلیشن کا سب سے زیادہ افیکٹ غریب آدمی پہ پڑے گا۔ تو آپ نے جو مراد دی ہیں اپر سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کو، اس کا انڈائریکٹلی لیکن حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ اتنے پہاڑ جیسے مسائل آپ لوگ چھوڑ گئے ان کے لیے، پیچھے 25,000 سے 30,000 ارب کا جو بجٹ ہے، جو ڈیفیسٹ آپ لوگ جو قرضہ چھوڑ گئے ہیں، وہ ساری آپ لوگوں کی دین ہے۔ اب کس طرح اس کو حل کیا جائے؟ حکومت کو تو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، اب دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ ڈیفیسٹ تھا، بٹ حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تو ڈیفیسٹ اس سے زیادہ چھوڑ دیں گے جو پچھلے حکومتوں نے چھوڑا ہے۔ یہ اس دفعہ جس طرح یہ جا رہے ہیں، یہ تو ریکارڈ ہر حکومت کے پچھلے توڑیں گے، the way they are going۔ اب اس کو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ کار تھا، وہ اگر یہ ٹائملی ایکشن کر لیتے۔ ٹائملی ایکشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اب میں بتاتی ہوں، اب ان کو آئے ہوئے گورنمنٹ میں ابھی ہم وی آر ان دا منتھ آف جنوری، چھٹا مہینہ ہے، ابھی تک ہمیں یہی پتا نہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں کون سا پالیسی ڈائریکشن لینا ہے۔ لیکن آج وزیر خزانہ نے کہا تو ہے کہ ہمارا آخری آئی ایم ایف ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، ابھی تک جب ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے تو آپ مارکیٹ کو کیا سگنل دیں؟ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو، بے یقینی نے ڈیویلیویشن، اور اب یہ دیکھیں نا اسپیکولیٹو ایکشنز مارکیٹ فورسز لینے لگتی ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے اس طرح کی۔ اب میں چھوٹا سا اگزامپل دوں، جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ کرنسی میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، لوگ کچھ اپنی ایکسپورٹس کی پروسیڈز باہر ہی رکھ لیا کر لیں گے، آپ کو پاکستان کے اندر ڈالر چاہیے، یعنی اس طرح کی جو سگنلز آپ دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ تھا، انفیکٹ ہم نے بڑا اصرار کر کے اپوزیشن نے یہ کہا کہ چلیے ایک چارٹر آف اکانومی بناتے ہیں، مل بیٹھ کے، یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، یہ مسئلے ایسے نہیں کہ 1-2 سال کے کریٹڈ ہوں یا ایک آدھ حکومت کے کریٹڈ ہو، یہ تو ہمارے 70 سال سے اسٹرکچرل پرابلم ہوتے رہے، اور ہم سسٹمیٹکلی اسٹرکچرلی اس کو ریکٹیفائی کر نہیں پا رہے۔ کیونکہ ہر حکومت اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ سے آتی ہے اور شارٹ ٹرم اس کا ویژن ہوتا ہے۔ یہ مسئلے اسٹرکچرل ہیں، اس کو ہمیں ڈیپ روٹڈ انداز میں حل کرنا ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا تھا تو گورنمنٹ کو حکومت کو، میرا تو خیال یہ بہت اچھا آفر تھا، ان کو چاہیے تھا کہ ساری پارٹیز مل بیٹھیں۔ ویسے بتائیے کہ حکومت کو اس جنوری کے مہینے میں یہ ریفارم پیکج لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیے یہ بڑا دیکھیے 2-3 وجہ سے منی بجٹ لے آیا جاتا ہے۔ آپ کے پچھلا بجٹ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو بالکل میٹ نہیں کر رہا ہو تو آپ کو ایک ایمرجنسی ایکشن، نیو ایکشن کرنا پڑتا ہے۔ اس کی انڈیکیشنز تو ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پچھلا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ 175.3 بلین کی ہے، وچ از سگنیفیکنٹ۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیٹاسٹروفی ہو جائے، کوئی ارتھ کوئک آ گیا، کچھ ایسا چیز ہو گیا، خدا نہ کرے کوئی کلیمٹی ہو جائے تو آپ لے آتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں چلا۔ یا پھر یہ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اب آئی ایم ایف مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ اب نیا ارینجمنٹ کرنا ہے۔ پچھلے جو ہمارے سپلیمنٹری بجٹ تھا وہ کافی نہیں تھا، ریوائزڈ بجٹ نہیں تھا، اب ہمیں سپلیمنٹری ایک اور لانا ہے، تو ہم اس طرف جائیں۔ مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں لائے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا
اس میں میجر نہیں لیا کہ آپ کے ریونیوز انکریز ہوں، انہانس ہوں. ٹھیک ہے، جو کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی. اب آپ نے اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی تھا تو آپ وہ پیکج تو لاتے نا جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی طرف جا رہا ہوتا. ایسے کوئی ہمیں تو کوئی نہیں نظر آ رہے. آپ لے کر آئے ہیں مراد، اور وہ بھی جس طرح کی میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس وقت لانے کی ایجنسی کیا تھی؟ آپ کس طرح کیا سوچ رہی ہیں؟ کیوں؟ میرے تو خیال سے یہ کچھ پولیٹیکل وجوہات بھی تھی، کچھ میرا خیال سے مومنٹم بنانا تھا، کچھ لوگوں کو خوش کرنا تھا. لیکن آپ یہ بات تو مان رہی ہیں کہ جو کنسیشنز انہوں نے دے رکھی ہیں یا دی ہیں اس پیکج میں، وہ لانگ ٹرم اکنامک ریوائول کے لیے مناسب ہیں؟ دیکھیں، لانگ ٹرم میں ہمیں اس ڈائریکشن میں ضرور جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے، ہمیں ایکسپورٹس کو بوسٹ دینی ہے. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہر اس ایکشن کا نیگیٹو بھی ہے. میرا خیال سے ہم نے کچھ لوگوں کو، لابیز کو خوش کرنے کے لیے، میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں، انہوں نے اسپورٹس کو انکریج کرنے کے لیے ٹیکسیشن معاف کر دیا. اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی پی ایس ایل کی ٹیمیں خریدی ہیں، لی ہیں. سو اب دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں میں کھل کے زیادہ کہنا نہیں چاہتی. آپ کھل کے بات کیجیے، یہ واضح پاکستان ہے. یہ بس بہت ساری لابیز ہیں جن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. لابیز تو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ اور ہر وقت رہتی ہیں. پریشر گروپس بھی ہوتے ہیں، لابیز بھی کام کرتی ہیں، اس کے بغیر تو کوئی ملک نہیں چلتا آج کل. لیکن میں پھر اسی سوال پہ آتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ شاید شارٹ ٹرم میں حکومت کے لیے مشکلات پیش کرے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے کوئی ریلیف اس میں نہیں ہے ایز سچ. ان کے لیے تنگی شاید ہو جائے. لیکن اس بات پہ تو بہرحال ہمیں اس اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس حکومت نے شارٹ ٹرم گینز کی بجائے اپنا جو ویژن ہے لانگ ٹرم، کہ ہم نے اکانومی کو ہم نے ریوائیو کرنا ہے، انڈسٹریل بیس ہم نے بڑھانا ہے، اسپیشل اکنامک زونز لگانے ہیں، کیونکہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ہم نے لگانا ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہیں، ایف ڈی آئی کو انکریج کرنا ہے. تو یہ آپ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، جو اس وقت آج وزیر خزانہ نے جو کچھ کیا ہے. دیکھیے، میں اگین ٹاکنگ ایز این اکانومسٹ، اگر یہ چیزیں، یہ سارے آبجیکٹیوز فلی اچیو کر رہی ہوتی تو میں آپ کو اے گریڈ اس حکومت کو اس بجٹ میں دیتی. اب آپ یہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایس ایم ایز کو اوپر لے کے آنا ہے، وہ ہم اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے لے کے آئیں گے. اسپیشل اکنامک زونز کس طرح آپ ڈیولپ کریں گے؟ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو آپ نے 46% کاٹ دیا ہے، تو وہ تو کچھ بھی نہ ہو رہا ہے. تو آپ ایک انٹرنلی کنسسٹنٹ پیکج لے کے آتے کہ یہ شارٹ ٹرم میجرز ہیں، یہ میڈیم ٹرم میجرز ہیں، یہ ڈائریکشن میں ہم یہ جو کاسٹ ہے اس کو اس طرح مینج کریں گے، لانگ ٹرم کو اس طرح کیٹر کریں گے. تو بات وہ ہوتی جو ہمیں لگتا کہ ٹینیبل ہے، ریئلسٹک ہے اور واقعی ریئلائز ہو جائے گی. جو آپ نے پیس میل ادھورے سے کام کر لیے، مجھے تو لگ رہا ہے 2 مہینے کے بعد ایک بجٹ اور آئے گا، اس کو کہا جائے گا وہی منی بجٹ ہے، اس لیے کہ پھر سے آپ کی بوروئنگ اتنی بڑھ جائے گی اور آپ کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کہے گا کہ یہ کیا کر کے بیٹھے ہیں آپ. تو اکنامکلی ایز این اکانومسٹ اٹس ناٹ میکنگ اینی گڈ سینس ٹو یو. آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ڈن انف اینڈ وی ہیو ڈن دا رائٹ تھنگس ایز این اکانومسٹ. اگین اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، اس لیے کہ میں ایز این اکانومسٹ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو ہمیں جس طرح بھرپور انداز میں ڈائریکشن دینا چاہیے تھا، کچھ ایک پرسپیکٹو کمپریہنسو پیکج لا کے، وہ ہم نے نہیں دیا. ہم نے پھر ٹڈ بٹس میں چیزیں دیکھ رہے ہیں اور انکوہیرنسی لگ رہی ہیں چیزیں آپ کو. بالکل انکنسسٹنٹ بھی لگ رہی ہیں. انکنسسٹنٹ بھی اور انکوہیرنٹ بھی. یہ بتائیے کہ اب حکومت نے، یہ آخری سوال ہے کیونکہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہو رہا ہے، حکومت اب انیویٹیبل ہے حکومت کے لیے آئی ایم ایف کی طرف جانا؟ دیکھیے، مجھے تو لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے ان کی اسٹریٹجی ہے فرینڈلی ممالک سے لے آئیں، کرنٹ اکاؤنٹ، فارن ایکسچینج ریزروز ہمیں چاہیے. اب وہ جو میں آپ سے شروع میں بات کہہ رہی تھی کہ جو فرینڈلی کنٹریز نے دی ہے ہمیں سپورٹ، وہ سپورٹ اتنی ہے کہ جو ہم نے بجٹ کیا ہوا تھا کہ ہمیں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونر سے مل رہا ہے، یہ صرف اسی کو کمپنسیٹ کر رہی ہے جو نہیں ملا. ٹھیک ہے، ایڈیشنالٹی کریٹ نہیں ہوئی ہے. تو اور اب بھی جتنا ملا ہے
وہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا اس سے فائنانس ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ گیپ ابھی بھی رہ جاتا ہے. اور تو کیا کریں گے ہم؟ گیپ کے علاوہ ایک ٹیمپرری معاملہ بھی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے لیے بھارت جانا ضروری ہے کہ تاکہ دنیا کا جو اعتماد ہے ہماری اکانومی پہ آئے. اس کے اور بھی پولیٹیکل کنوٹیشنز بھی ہیں. میجر دیکھیں نا یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز تھوڑی سی رک گئی ہیں. میجرلی رک گئی ہیں, تھوڑی سی نہیں, سگنیفیکنٹ. بیکاز آف آئی ایم ایف. اٹس بیکاز آف آئی ایم ایف. تو آئی ایم ایف کو کی کور آپ کو لیٹر آف کمفرٹ جو ہے وہ ان چیزوں میں ضروری ہے. اور یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ یہ جو پیسے ہمیں آئی ایم ایف سے اور ان ایجنسیز سے ملتے ہیں, آئی ڈی اے کا لون وغیرہ, یہ بہت ایزی کنسیشنل منی ہوتا ہے. جو ہم کمرشلی بورو کرتے ہیں وہ ذرا کاسٹلی منی ہوتا ہے. اور جو ابھی ہمیں فرینڈلی کنٹریز سے مل رہے ہیں, جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اس میں انڈیکیشن تو یہ ہے کہ وہ اتنی چیپ منی نہیں ہے. جی, اس میں جو انڈیکیشن آئی ہے ڈیٹیلز تو سامنے ہمیں نہیں معلوم, پورے فل نہیں ہے, بٹ انیشل انڈیکیشنز جو ہیں until and unless that the government tells us جو اصل ٹرمز ہیں, اس سے انڈیکیشن یہ ہے کہ کچھ کمرشلی بورو کر رہے ہیں, کچھ آپ نے انٹرسٹ پہ انہوں نے آپ کے ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پے بیک کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ سم اپ کر دیجئے ایک 15 سیکنڈ میں کہ اب پاکستان کی اکانومی کس طرح جا رہی ہے. دیکھیں میرے خیال سے ابھی تک ہم تھوڑا سا کنفیوژن کا اور لیک آف پالیسی ایکشن اور لیک آف پالیسی کلیئرٹی کے شکار ابھی بھی ہیں اس بجٹ کے باوجود. ہمیں پہلے اپنا آپ کو ڈائریکشن سیدھا کرنا ہے, مل بیٹھ کے سب کرنا ہے. اس لیے پاکستانیوں کا 208 ملین لوگوں کی معیار زندگی کا سوال ہے. لیٹس گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر, ڈائریکشن طے کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے یہ باتیں سالو نہ ہو جائیں. پوٹینشیل زبردست ہے, پوٹینشیل زبردست ہے, اور آپشنز بھی ہوں گے. اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب مل بیٹھ کے اب ہم عام پاکستانی کا سوچیں. سیاست سے بالا تر ہو کر ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور عام آدمی کا خیال نہیں کیا تو پھر کیا بات بنی. ڈاکٹر صاحب آئی ایم گریٹفل ٹو یو, بہت مشکور, آپ تشریف لائیں آباد پاکستان میں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے, امید ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں کرتارپور کوریڈور کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو. ناظرین کرام السلام اگین, خوش آمدید آواز پاکستان میں. میں دوبارہ آپ کو سلام کرنے لگا, لیکن بہرحال سلام تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. ثانیہ سائیوال کے بارے میں بھی آج قومی اسمبلی میں گفتگو ہوئی اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے بہت تنقید کی حکومت کی, اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم دونوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہی ڈیمانڈ جو تھی وہ عمران خان کی بھی تھی جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا. بہرحال اب یہ سیاست, جس طرح میں نے پرسوں اپنے پروگرام میں کیا کہا تھا کہ یہاں پہ ہم لاشوں پہ بھی بدقسمتی کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, لیکن کل کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ عثمان بزدار جو چیف منسٹر ہیں وہ صحیح سمت میں چل رہے ہیں. جو بھی انڈر دا گیون سرکمسٹانسز جو ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مقدمہ کیسے آگے چلتا ہے, اور واقعی اور پھر امپورٹنٹ بات جو ہے جس کا عمران خان بحیثیت وزیر اعظم ان کو ادراک ہونا چاہیے کہ تمام چیزیں اگر ہم نے لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارمز نہ لیے تو یہ پھر بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فوری طور پہ ان ریفارمز کی طرف جائیں تاکہ اس قسم کے واقعات, سانحات, ہولاک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. ناظرین دوسری طرف آپ سب جانتے ہیں کہ کرتارپور کوریڈور بننے جا رہا ہے اور پاکستان ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. پرسوں پاکستان ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ بھارت کو بھجوایا اور کہا کہ کرتارپور کو اب یہ ہم ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے, اس میں کس طرح یہ میکنزم ہوگا, کس طرح یہ آپریٹ کرے گا یہ کوریڈور. تو ہم نے یہاں پہ ایک فوکل پوائنٹ بنایا ہے, تو بھارت بھی ایک فوکل پوائنٹ بنائے, اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ بھارت کا وفد پاکستان جس قدر جلد ممکن ہو وہ آئے تاکہ یہ ڈرافٹ ایگریمنٹ کو فائنلائز کر دیا جائے, تاکہ یہ کوریڈور جو ہے بالکل تیار ہو اس سال نومبر تک, جب
गुरु बाबा नानक की, जो कि सिख मज़हब के बानी हैं, उनकी 550वीं सालगिरह है नवंबर में इस साल। तो उस नवंबर से कॉरिडोर का इस्तेमाल शुरू हो जाए ताकि 550वीं जब सालगिरह हो तो लोग आसानी से आ जा सकें। जो सिख हमारे बरादरी के लोग हैं उनको कोई मुश्किल पेश ना आए और ये शाना शयान तरीके से उनकी सालगिरह मनाएं। अब और आप सब जानते हैं कि जो करतारपुर है, यहाँ पे बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल यहाँ गुजारे थे, तो ये उनकी जाए वफ़ात भी है। तो इसलिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट रखता है ये जो करतारपुर साहिब है, जो गुरुद्वारा है सिख कम्युनिटी के लिए। हमने भारत को कहा कि आप वफ़द भिजवाइए, तो कल भारत ने एक नया शोशा छोड़ा और कहा कि जी पाकिस्तान से हमने ये कहा है कि पाकिस्तान अपना वफ़द भिजवाए भारत, और उन्होंने 2 तारीखें इस सिलसिले में दी कि 26 फरवरी को या तो आ जाए पाकिस्तान से वफ़द, या फिर 26 फरवरी को या 7 मार्च को, 2 तारीखें उन्होंने दी। अब पाकिस्तान ने इस पे फैसला करना है कि आया वो वफ़द भिजवाए या ना भिजवाए। 2-3 पहलू हैं इस चीज़ के। पहला तो देखिए नाज़रीन, हम चाहते हैं और हमारी बड़ी ख्वाहिश है और पाकिस्तान का इनिशिएटिव भी है कि करतारपुर जो है कॉरिडोर बने। इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तब हमने ये ऐलान किया कि कॉरिडोर अब बनने जा रहा है, और हम चाहते हैं कि ये नवंबर तक ऑपरेशनल हो ये कॉरिडोर। इसीलिए हमने भारत को ये तजवीज़ दी कि आप फ़ौरन एक अपना डेलीगेशन भिजवाइए, फोकल पॉइंट अपॉइंट कीजिए और डेलीगेशन भिजवाइए। अब भारत की तरफ से जो जवाब आया है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप इस महीने भिजवाइए या अगले हफ्ते भिजवा दीजिए, वो आपको तारीख भी 1 महीने के बाद की दे रहे हैं, जो कि 26 फरवरी है। और 26 फरवरी के बाद फिर 2 हफ्ते का गैप देकर, तकरीबन 10 दिनों का गैप देकर 7 मार्च को फिर आपको बुला रहे हैं, या तो 26 फरवरी को आ जाइए या 7 मार्च को आ जाइए। अब ये समझ में नहीं आता कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मोदी हुकूमत के लिए इस पे ज़्यादा रूम नहीं है कि मैनूवर कर सके। मेरा अपना ख्याल पहले भी यही था और अब भी यही है, क्योंकि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं अप्रैल मई में, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि जो बुनियादी काम है, जो स्टेट वर्क है या जो काम उस पर शुरू हो जाए, ताकि वो इंतखाबात में ये बता सके लोगों को कि करतारपुर उनका इनिशिएटिव है और उस पर काम शुरू हो गया और ये नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मुझे ये समझ नहीं आई कि क्यों ये जो है भारत ने ये डिले किया है इस पे काम। 1-2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि इस वक्त हमारा एक इंडस, जो हमारे परमानेंट इंडस कमिश्नर हैं वाटर ट्रीटी के हवाले से, वो जा रहे हैं इस माह के आखिर में इंस्पेक्शन के लिए। जो चनाब में भारत हमारा जो दरिया है जिसका पानी हमारा है, उस पर कोई डैम्स वहाँ बना रहा है, तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए, साइट्स की इंस्पेक्शन के लिए हमारा डेलीगेशन जाएगा। तो शायद भारत ने ये सोचा कि पहले ये काम भी देख लेते हैं कि ये काम किस तरह होता है और पाकिस्तान किस तरह रेस्पॉन्ड करता है। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, वो इससे भी शायद इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगले माह 18 से 21 फरवरी को कुलभूषण जाधव पे केस चल रहा है। जो मेमोरियल्स हैं, काउंटर मेमोरियल्स हैं, वो होगा उसका सेशन, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुलभूषण जाधव का क्या होने वाला है। तो शायद भारत इन 2 चीज़ों को लेकर नहीं चाहता था, और ख़ास तौर पे कुलभूषण जाधव से पहले ये मामला इस तरह चले। अब इसमें एक और पहलू भी हो सकता है कि मुमकिन है कि कुलभूषण जाधव से जो फरवरी का महीना आए या फिर मार्च का, तो हम देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल में सिचुएशन हॉट अप हो, वहाँ पे भारत को ज़्यादा उसको बनाए। कुलभूषण जाधव को लेकर कुछ नाम नेहाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक का भी मामला चले। ये सारी चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए भारत ने शायद ये गैप दिया है, ये वक्त मांगा है कि
جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ ختم ہو جائے تو تبھی پاکستان سے ڈیلیگیشن آئے بھارت میں. اب ہمیں کس طرح ری ایکٹ کرنا چاہیے, ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بغیر چنو چرا بھارت کی پیشکش قبول کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا تو ایک جینون انٹرسٹ ہے اور ہم اس میں سنسیئر بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوریڈور بنے تاکہ جو پنجابی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. تو ہمارے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بھارت نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہم بھارت آ جائیں, ہمارا ڈیلیگیشن بھارت چلا جائے, تو ہمیں اس سے کوئی ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں فوراً یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی ہم تیار ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں جس طرح بھارت نے ہمیں انوائٹ کیا ہے. لیکن ساتھ ہمیں یہ انسسٹ ضرور کرنا چاہیے کہ فیبرری تو بہت دور ہے, ہم آنے والے ہیں اگلے ہفتے ہم آ کے, کیونکہ ہم نے اب ڈرافٹ ایگریمنٹ آپ کو دے دیا ہے, آپ اس کو 2 دن لے لیجئے, 3 دن لے لیجئے, ہفتے سے زیادہ کیا لینا ہے آپ نے حضور اس پہ. ہم آنے والے ہیں جنوری کے آخری دن میں یا فیبرری کے پہلے ہفتے میں ہم آنا چاہتے ہیں بھارت, تاکہ اس پہ جلد از جلد معاملات طے ہوں. بھارت کی یہ کوشش ہوگی کسی طریقے سے بھی, لیکن شاید وہ ممکن نہیں ہے بھارت کے لیے کہ اس پہ پاکستان کی سائڈ پہ کام ڈیلے ہو, کیونکہ جب تک ڈرافٹ ایگریمنٹ آگے نہیں چلے گا, دونوں سائڈز ایگری نہیں کریں گے, اس وقت تک بھارت کے لیے اس کرتارپور کوریڈور کے لیے آپریشن ہونا بہت مشکل ہے. تو بھارت یہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ کسی طور بھی ایک ایسا نظر آنا چاہیے سکھ کمیونٹی کو بھارت میں بھی اور دنیا بھر میں بھی کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر وہ واقعی اس پہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ سارا جو الزام ہے پاکستان کے سر ڈالنا چاہیں گے, لیکن ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس پہ آگے چلنا ہے, کیونکہ ہماری چونکہ نیت صاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی جو ان کے لیے کتنا مبارک یہ ہے گرودوارا, یہ جو سارا علاقہ ہے ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو ہمیں کوئی اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. ہمارے 2 پوائنٹ ہونے چاہیے کہ ہم بالکل آ جائیں گے بھارت, لیکن ہم چاہتے ہیں, ہم 26 کو بھی آنے کو تیار ہیں, 26 فروری کو, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم 30 جنوری کو یا 1 فروری کو, ہم 1 فروری کو ہم بھارت آ جائیں. اور آپ بھی 2-3 ڈیٹس بھارت کو تجویز کر دیجئے اور پھر دیکھیے کہ بھارت سے کیا رسپانس آتا ہے. مین وائل مجھے یقین ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ LOC پہ اپنا بالکل انہوں نے الرٹ ہیں, کیونکہ یہ جو اب الیکشن جون قریب آ رہا ہے تو ممکن ہے کہ کچھ ایسے واقعات ہو جائیں جو کہ شاید اچھے نہ ہوں, کیونکہ بھارت کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کبھی انتخابات آتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے تو وہ جو پاکستان کے ساتھ ٹینشن ہے اس کو بڑھا دیتا ہے, تاکہ جو اینٹی پاکستان ووٹ ہے یا ہندو ووٹ ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے. تو ہمیں بہرحال اس وقت بڑی احتیاط سے کام لینا ہے اور انیشیٹو اپنے پاس رکھنا ہے. حکومتیں جو ہیں انیشیٹو اپنے پاس رکھتی ہیں, ریاستیں فارن افیئرز میں انیشیٹو کسی اور کو نہیں دینے دیتی. تو یہی ہے کہ انیشیٹو آپ نے لیا ہے, اب یہ انیشیٹو آپ کے پاس رہنا چاہیے, اور بھارت تو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس سے اب اس کوریڈور کا جو ہے جو بھی تجویز ہے اور جو بھی معاملہ ہے اس سے اب کسی طور بھی نکل سکے. یہ ہماری ٹاپ موسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ ناظرین, اور پھر وقفے کے بعد آپ کی ہم کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, السلام علیکم اگین. آج میں تیسری بار آپ کو سلام کر رہا ہوں ناظرین, کیونکہ سلامتی بھجوانا بہرحال اچھا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو, کون؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ ہاں جی, میں بہاولپور سے پروین مسعود بول رہی ہوں. کل میں نے بڑی کوشش کی کہ میری کال مل جائے, تو میری کال نہیں ملی تھی, تو آج میں آدھے گھنٹے سے بیٹھی, کال پہلے سے ہی ٹرائی کر رہی ہوں, کال ملے میں نے سب سے پہلی کال کرنی ہے. چلیں, بہت شکریہ. میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ساہیوال میں جو حادثہ ہوا ہے اس کی 2 وجوہات ہے. ایک تو یا تو یہ حکومت کا چکر ہے کہ بھی لوگ جو ہے نا اس طرف آ جائیں, ان کا ذہن ہٹا دیا جائے. جو آج کل وہ ہر آدمی جو ہے نا
जज्बाती हुआ हुआ है। आप समझती हैं परवीन साहब का दूसरी वजह ये भी हो सकती है, इमरान खान साहब को मुस्तफी होना चाहिए, वजीर आला को मुस्तफी होना चाहिए, और ये जो और ये क्या नाम है वजीर इत्तलात जो हैं राजा बशारत साहब, नहीं फवाद चौधरी साहब, अच्छा हाँ जी, और एक और है फयाजुल हसन चौहान साहब। इनसे हुकूमत नहीं संभल रही तो फिर क्यों नहीं चले जाते? ये क्यों बैठे यहाँ पे वादे करके दावे करके, ये जो आए हैं लोगों को पागल बना के। अब ये हादसे भी हो रहे हैं और इमरान खान साहब कतर बैठे हैं कि मुझे ज्यादा मालूमात है, मुझे सारा कुछ पता है। क्या पता है भाई? तुम अगर इतने थे तो तुम जाते ही ना, पहले बात करके फिर जाते। उन्हें अपनी तफरी की तो पड़ी हुई है कि सैर तफरी अपनी कर लो कि जी मैं तो फलाने काम से जा रहा हूँ, फलाने काम से जा रहा हूँ। भाई यहाँ जो बंदे मर रहे हैं वो तुम्हें नहीं नजर आ रहे? वो मासूम बच्चे चले गए अपनी जान से। क्या हुकूमत है? चलिए, आपका बहुत शुक्रिया परवीन साहबा, आपका पर्सपेक्टिव था। मैं तो बहरहाल ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये वाक़या हुआ है, बड़ा दिलखराश वाक़या है। इसमें यकीनन हम सब उदास हैं। असल मामला यही है कि इससे पहले भी ये वाक़यात होते रहे हैं, लोग मासूम लोग, बेगुनाह लोग कत्ल किए जाते रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन भी हमारे सामने है, नकीबुल्लाह महसूद की जो कत्ल है वो भी हमारे सामने है। असल जो बुनियादी चीज़ है नाज़रीन, मैं पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ, असल चीज़ ये है कि ऐसा, क्योंकि हमारी पुलिस, कल जो मंदुखेल साहब भी हमारे साथ आए हुए थे प्रोग्राम में, वो यही कह रहे थे कि बहुत पॉलिटिसाइज्ड हो चुकी है और जब तक हम कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लेंगे उस वक्त तक मामला सुधरने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। वज़ीर आज़म ने वादा तो किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? सर मैं फरीद बात कर रहा हूँ, बासी साहब से बात करनी जी। बोल रहा हूँ फरीद साहब, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वादों के बारे में पूछ होगी। किसके बारे में? वादों के बारे में सर, जो इन्होंने वादे किए हैं इसके बारे में पूछ होगी। नहीं, पूछताछ तो होगी, क्योंकि जब आप 5 साल के बाद जब आपके पास ये दोबारा आएंगे इंतखाबात में, तो फिर आवाम का हक है कि वो इनकी परफॉर्मेंस को देखें। आया जो इन्होंने वादे किए वो डिलीवर उन पे किया कि नहीं किया? वादे सिर्फ वादे ही रह गए। जिस तरह कहते हैं ना कि वादे ही क्या जो वफा हो जाए, तो या फिर वादे ही रह गए। तो फिर आपको हमें हक मिलेगा कि हम फिर इनकी परफॉर्मेंस को देखकर आया इनको दोबारा इलेक्ट करें या फिर इनको भी फारिग कर दें और किसी और को इलेक्ट करें। तो ये तो हमारा फिर जमहूरियत में तो अवाम का फिर इख्तियार 5 साल के बाद तो हमें मिलता है और उसके बाद फिर हमें ये चाहिए कि हम जो भी है अपना जो वोट है उसका हक, जो हमारे वोट का हक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो फ़र्ज़ है उसको हम सही निभाएं, क्योंकि हमारा वोट बड़ा कीमती है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसका सही हक अदा नहीं करते। एक और कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? जी आलिया बोल रही हूँ लाहौर से। जी आलिया साहब, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो सानिया है ये साहिवाल हुआ है, बहुत दिल खराश वाक़या हुआ है। बहरहाल जो भी है हुकूमत या जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट तो आएगी। मैंने टीवी ऑन किया एक्चुअली ये प्रोग्राम देखने के लिए, सॉरी न्यूज सुनने के लिए मॉर्निंग में, तो यकीन करें सारे मॉर्निंग शोज जो थे ना वही मतलब अपने वो क्या जो नुमाइश लगा के आते हैं और वही नुमाइशी कपड़े और नुमाइशी फैशन और मेकअप दिखा रहे हैं। किसी ने कुछ भी ये नहीं किया है कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम कर दें जिससे कम से कम उनकी मतलब उनके दिलों को कोई कुछ सुकून तो मिल सके ना। वो बच्चे जो यतीम हुए हैं या वो जो दूसरे लोग देख रहे हैं, वो हर एक के घरों में बच्चे हैं, हर एक के घरों में ये तकलीफ है। तो मेरा ख्याल है कि बस मेरा तो मैं ये पैगाम डिलीवर करना चाह रही थी कि आप प्लीज ये जो मॉर्निंग शोज या जो भी शोज आप दिखाते हैं वो कम से कम ये तो देख लिया करें कि ये क्या वाक़या और इतना मतलब ये क़यामत टूटी है जिन घरों पे, आप इस किस्म की चीजें तो मत दिखाएं ना। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं आलिया साहबा कि हमारे जो कौमी रवैये हैं वो इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि हमें इन बातों का अब ख्याल नहीं रहता।
اور پھر دوسری طرف میں بڑی مؤدبانہ طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ پروگرامز، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے، لوگ بھی بے حس ہو چکے ہیں۔ صرف کیا کہیں، ٹیلی ویژن کو تو آپ صرف نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتی، لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب آپ دیکھیے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ثانیہ ساہیوال کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ مقدمہ چلے، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ہم پہنچائیں، اور پھر بنیادی بات وہی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ السلام علیکم، محمد علی بات کروں، کیا حال ہے سر؟ جی وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنا ہے کہ ابھی تو سیاست ایسے ہو گیا جیسے کراچی میں پہلے 50-50 ڈرامہ آتا تھا پروگرام، ابھی وہی پروگرام ہو گیا۔ اوہو سمجھ گیا؟ جی جی ایک چھوٹا سی مثال دے رہا ہوں، جی فرمائیے۔ یہ بلوچستان کوئٹے کے جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا، 30 آدمی لاتا ہے، یہ پہاڑ سے اتر گیا۔ کون سے پہاڑ سے اترا؟ آج تک کیمرے والے نے وہ جگہ نشانی نہیں کیا، کیمرے والے نے وہ جگہ نشانی نہیں، بھائی 30 آدمی کہاں سے آئے، 50 آدمی کہاں؟ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بیٹھتا ہے سب سے جھوٹا ہے۔ اچھا، صرف اسلام آباد کو خوش کرنے کے واسطے یہ دکھاتے ہیں آج تک۔ تو یہ جو بچے مار دے یہ بھی ایسی ہے، سمجھ گیا؟ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، پاکستان میں آج تک انصاف نہیں ملتا ہے۔ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے محمد ایوب صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پہلے بھی اس قسم کے حالات ہوتے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، 2014 میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور آج 2018 ہو گیا ہے۔ 4 سال کے گزرنے کے باوجود بھی جو رپورٹ ہے جی آئی ٹی کی، یا ابھی معاملات آگے نہیں بڑھے کہ مقدمہ کس کے خلاف چلایا جائے۔ جو لوگ اس میں ملوث تھے یا کہا جاتا ہے کہ جن پہ الزامات لگے تھے ان کو تو باہر بھیج دیا گیا، کسی کو ورلڈ اکنامک جو ہے آرگنائزیشن، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، وہاں بھجوا دیا گیا، کسی کو کسی اور طریقے سے نواز دیا گیا۔ تو یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ پاکستان نے بدقسمتی کے ساتھ جب بھی اس قسم کی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جی آئی ٹیز ہی بنی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن کوئی لوگوں کو ہم نہ تو سزا دے سکے نہ کوئی ڈیٹرنس ہم بنا سکے۔ تو اس حوالے سے آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب اس واقعے کے بعد ہم سب یقیناً ایک بڑا دل دکھا دینے والا واقعہ ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، کون صاحب؟ ہیلو جی، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ ہم دبئی سے گوہر علی بول رہا ہوں۔ جی گوہر صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں کائنڈلی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے گوہر علی صاحب۔ آپ کائنڈلی جب بھی آپ فون کیا کریں اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز اور آپ کو ہماری آواز صحیح سنائی دے۔ تو ناظرین، آج جو ہے ریفارم پیکج آیا، ہم نے ڈاکٹر پاشا سے بھی بات کی، اس میں یقیناً جو ہے ریلیف اس طرح عوام کے لیے نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جو اگر اسے ریفارم پیکج بھی ہم کہہ لیتے ہیں تو اس کی اس وقت ضرورت کیا تھی۔ بہرحال جس طرح ڈاکٹر عائشہ پاشا نے کہا کہ ایک لانگ ٹرم اکنامک ریوائول کے لیے تو ایک بہتر تھا، لیکن اس میں کچھ عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کنسیشن ضرور دی گئی ہیں، لیکن کنسیشنز ان ایریاز میں دی گئی ہیں جن کا عام غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1300 سی سی گاڑی تو غریب آدمی نہیں خریدتا، وہ تو بس میں سفر کرتا ہے یا ویگنوں میں دھکے کھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس لحاظ سے اس کو سمجھنا، اور پھر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہو سکتی ہیں وہ بھی اس ریفارم پیکج سے پوری نہیں ہوتی۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت ابھی تک کچھ کنفیوژن کا شکار ہے، اسی لیے ابھی تک آئی ایم ایف جانے کا بھی ڈیسیشن نہیں ہو پا رہا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج کا تو پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔